السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج ہم قاعدہ لیں گے وقف کا قاعدہ. وقف یعنی رکنا. کوئی بھی کام کرتے وقت ہم رک جاتے، تو اب قرآن شریف پڑھتے وقت ہم رکیں گے تو رکتے وقت کیا ہوتا؟ اکثر اب یہ دیکھیے بورڈ پہ دیکھیے قرآن میں جو ہے یہ ایسی نشانیاں آتی، یہ جو ہے سب رکنے کی علامتیں ہیں. ہم یہاں رک جاتے، جو بھی علامت آئی تو رک جاتے. تو رکنے کے لیے ہم یہ کسی علامت پر رک جاتے. بعض وقت کیا رہتا کہ آیت بہت بڑی رہتی تو ہم درمیان میں رک جاتے. تو اب درمیان میں رک گئے تو پھر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا. اب جیسا رکتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، للہ ما فی السماوات. اب سانس نہیں جا رہی سمجھ. للہ ما فی السماوات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہاں تک جو ہے رکنے کی علامت ہے. تو ایسا جو ہے رکتے وقت ہم کیا کریں گا؟ مین قاعدہ اصل رکنے کا یہ ہے کہ جہاں بھی رکیں گے ہم تو اب یہ علامتیں ہیں، علامت پہ رکے یا بیچ میں بھی رکے، تو اس کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آواز کا توڑنا. رکتے وقت آواز کا توڑنا اور سانس کا توڑنا. آواز کا توڑنا اور سانس کا توڑنا، یہ دو اہم ہیں. آواز ٹوٹنا، سانس ٹوٹنا. اب جیسے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم رک گئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تب یہاں رک گئے ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب الحمدللہ رب العالمین. تو ہم یہ رک گئے. تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ یہ آواز کو توڑیں گے اور سانس کو توڑیں گے. اب تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ آخر کا جو کلمہ ہے، جو آخر کا جو کلمے کا حرف ہے، اس کو ہم جو ہے ساکن کریں گے. ساکن کریں گے بولے تو جزم لگا دیں گے. زبر زیر پیش یہ ہٹا کر، زبر زیر پیش اور دو پیش دو زیر ہٹا کر ہم کیا کریں گے؟ جزم لگائیں گے. تو جیسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے یہ زیر ہٹا دیے اور جزم لگائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ زیر ہٹائے، ہم نے جزم لگا دیے. تو کیا ہے؟ زبر زیر پیش دو پیش اور دو زیر اگر یہ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہٹا کر جزم لگا دیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دوسرا کیا ہے؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا کریں؟ آواز توڑ دیے، سانس جاری ہے. آواز توڑ دیے، سانس جاری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. اب اس میں سانس بھی ٹوٹی، آواز بھی ٹوٹی. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے تو سانس جاری ہے، تو سانس جاری نہیں رہنا. اب اگر آپ ملا کر پڑھ رہے تو اس کو زیر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ملا کر کتنا بھی پڑھ سکتے، مگر ملا کر پڑھیں گے تو وہ حرکت اس کی جو ہے قائم رہے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سانس کا توڑنا، آواز کا توڑنا. آخر کے حرف کو جب زبر زیر پیش دو پیش دو زیر ہو تو ساکن کرنا. تو یہ دیکھو. اب جیسا یوقنون، ابھی دیکھیے 52 پہ مثال ہے. یہاں یوقنون ہے، اس سے یوقنون ہے نا. یوم سے یوم، الرحمن سے الرحمن، رحیم سے رحیم، نذیر سے نذیر. تو یہ سب جگہ ہم نے کیا کرے؟ زبر زیر پیش دو زیر کو ہٹا کے جزم لگا دیے. تو یہ ایک پہلا قاعدہ ہے. اب دوسرا، اب کیا ہوتا ہے کہ کلمے کے آخر میں اگر دو زبر ہو تو اس کو الف سے بدلنا. کلمے کے آخر میں اگر دو زبر ہو تو اس کو الف سے بدلنا. اب جیسا ما ان سے ما آ، ما ان سے ما آ، ما ان سے ما آ. ما ان سے ما آ. اب دیکھیے، اب یہ کیا کرے ہم نے؟
ہم نے کیا کرے، یہ دو زبر کو ایک الف سے بدل دیے، ایک زبر ہٹا دیے اور الف بڑھا دیے. تو ما ان سے ما آ، ما ان سے ما آ، ویسے ہی نساء ان، نساء سے نساء، نساء، نساء سے نساء، تو ایک زبر ہٹا دیے الف سے بدل دیے اس کو، نساء، دو زبر کو ہم نے کیا کرے الف سے بدل دیے، نساء سے نساء، نساء، اب سے امن، امن سے اما، یا امن سے اما. اب کیا کرے، دو زبر کو جو ہے اب الف مقصورہ سے بدل دیے مد حکمی سے، ہاں یہ بھی الف کے برابر ہی ہے. امن سے اما، امن سے اما، امن سے اما. اب مسمن سے مسمع، مسمن سے مسمع. تو ہر جگہ کیا کرے، دو زبر کو ہم نے الف سے بدل دیے، دو زبر کو الف سے بدل دیے. اب اور ایک قاعدہ ہے تیسرا، اگر گول تا ہو تو اس کو ہاتھ سے بدل دیں گے، گول تا ہے تو اس کو ہاتھ سے بدل دیں گے، گول تا کو ہاتھ سے بدلیں گے. مثلاً آیتن سے آیہ، آیتن سے آیہ. اب یہ گول تا ہے، اس کو ہم نے کیا کرے ہاتھ سے بدل دیے، آیتن سے آیہ، رحمتن سے رحمہ، رحمتن سے رحمہ، رحمہ. تو یہ کیا کرے ہم نے، یہ گول تا کو ہاتھ سے بدل دیے. اس کو وقف الابدال بولتے. کیا کرتے، وقف الابدال. اور ہم نے وہ ساکن کرے تو وقف الاسکان، ہم نے جو جزم لگائے تھے تو وقف الاسکان. اب یہ دو زبر کو الف سے بدلے وہ وقف الابدال، اور گول تا کو ہاتھ سے بدل رہے یہ بھی وقف الابدال. اب اس سے صلاتن سے صلاح، صلاتن سے صلاح. تو یہ کیا ہو گیا، یہ گول تا کو ہاتھ سے بدل دیے. تو وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آواز کا توڑنا، نمبر ایک. نمبر دو سانس کا توڑنا. نمبر تین آخر کے حرف پر اگر زبر زیر پیش جزم، دو زبر دو زیر، دو زبر نہیں، زبر زیر پیش دو پیش دو زیر، دو زبر کو چھوڑ کر دو پیش دو زیر یہ ہو تو اس کو ساکن کر دیے، جزم لگا دیے. اب دو زبر ہو تو اس کو کیا کریں گے، الف سے بدلیں گے، ہاں. اور اگر گول تا ہو تو اس کو ہاتھ سے بدل دیں گے. تو یہ ہو گئے ہمارے وقف کے قاعدے. وقف کرتے وقت جو ہے ہم، ہاں وقف کرتے وقت ہم کیا کریں گے، جو ہے یہ ان کا یہ اس کو فالو کریں گے. اب بعض وقت کیا ہو جاتا، ہم جو ہے آیت کے درمیان رکتے. یہ تو نماز آیت کی آیت ہو یا کوئی بھی رکنے کی علامت ہو تو وہاں پر ہم تو رک جاتے، لیکن بڑی آیت ہے تو درمیان میں رک جاتے. اب درمیان میں رک جاتے تو اس کو شروع کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی ہم رک گئے اس سے دو تین کلمے پیچھے جانے کا، دو تین کلمے پیچھے جانے کا، اور پھر وہاں سے شروع کرنے کا. اگر درمیان آیت رکے، کوئی علامت نہیں ہے، سانس نہیں جا رہی، تو اس کلمے پر رکنے کے بعد پیچھے سے ایک دو کلمے سے مناسب جگہ سے جو ہے ہم شروع کریں گے. اور ایسا اس کا خیال رہے کہ کہیں معنی سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، ایسا اس کا خیال رکھنا. اس کے لیے عربی آنا ضروری ہے. یہ نہیں بھی آیا تو کم سے کم ہم کیا کریں گے، اگر تین چار کلمے پیچھے سے شروع کریں گے تو جو ہے معنی میں کوئی زیادہ
فرق نہیں پڑیں گے. 2-3 کلمے پیچھے جانا تو کیا ہو جاتا, تو اعادہ کرتے وقت وہ معنی میں زیادہ فرق نہیں پڑتا. اور رکتے وقت کوشش یہ کرنا کہ ایسی جگہ رکے کہ جہاں کوئی معنی سے الٹ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب دیکھیے ہم جو ابتدا کرنے کے لیے جو ہے قاعدہ بتائیں کہ بھئی اگر درمیانی آیت میں ہم رک گئے تو پھر اس کو شروع کیسا کریں گے. تو اب یہ ایک آیت ہے, دیکھیے سورہ یونس کی 45ویں آیت ہے, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا. اب یہاں کوئی رکنے کی نشانی نہیں ہے. اب ہماری سانس ٹوٹ گئی, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا, رک گئے. تب شروع کرتے وقت ہم کیا کریں گے, كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا سے شروع کریں گے. كَأَن لَّمْ اگر ہم یلبسو سے شروع کریں گے تو معنی الٹ شروع ہو جائیں گے, یعنی لم کے معنی نہیں. تو اب اگر لم چھوڑ کے یلبسو بولے تو پازیٹیو ہو جائیں گے, نگیٹو کے پازیٹیو, یعنی نفی کے بجائے مثبت میں آ جائیں گا, یعنی نگیٹو آ جائیں گا, اور نگیٹو اور پازیٹیو. تو یہ لم یلبسو سے ہمارے کو یہ ہے نہیں کے معنی ہے لم کے. اب اگر ہم کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا بول کے رک گئے اور شروع کرتے وقت یلبسو اللہ سے شروع کرے تو لم چھوٹ جاتا, تو یہ معنی الٹ ہو جاتے. اس لیے شروع کرتے وقت 3 کلمے پیچھے گئے, کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا, تو پھر وہ صحیح ابتدا ہو جاتی. تو ابتدا کرتے وقت ہمیشہ یہ خیال کرنا ہے کہ درمیانے آیت میں ہم رک گئے تو 2-3 کلمے پیچھے جانے سے جو ہے معنی جو ہے برابر ہوتے, نہیں تو معنی الٹ ہونے کے جو ہے اندیشہ ہے, بالکل الٹ ہو جاتے. لم کے معنی نہیں, یلبسو کے معنی نہیں ٹھہرے, لبیسا کے معنی ٹھہرنا ہے, لبیسا کے معنی ٹھہرنا ہے. تو ہم اب لم یلبسو کے معنی کَأَن لَّم يَلْبَثُوا کے جس طرح کہ ہم نہیں ٹھہرے, یا لم یلبسو کے معنی نہیں ٹھہرے, لم یلبسو کے معنی نہیں ٹھہرے. اب لم چھوڑ کے یلبسو چھوڑ کے تو ٹھہرے ہو جائیں گا, نہیں ٹھہرے بول کے نہیں ہوں گا. تو ابتدا کرتے وقت ہمیشہ 2-3 کلمے پیچھے جانے کا, تو اس معنی صحیح ہو جاتے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا, پھر كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. تو ایسا جو ہے, تو ہمیشہ درمیانے آیت رکنے پر ہمیشہ جو ہے خیال کرنا کہ کم سے کم 2-3 کلمے پیچھے جانا, تو اس سے معنی جو ہے صحیح ہو جاتے اور الٹ سمجھ میں نہیں آتا. اب ہم نے جب ابھی لیے وقف الابدال معنی بدلنا, وقف الابدال کے معنی بدلنا, 2 زبر کو ہم نے کیا کرے الف سے بدل دیے, اس کو بولتے ہیں وقف الابدال. اور 2 گول تا کو ہا سے بدل دیے تو اس کو بولتے ہیں وقف الابدال. اور جو ساکن کرے تو ہم وقف الاسکان بولتے ہیں, زبر زیر پیش 2 پیش 2 زیر ہٹا کے ہم نے جزم لگائے تو اس کو اسکان بولتے. تو وہ رکتے وقت جو ہے جہاں پر ہم نے 2 زبر کو چھوڑ کر گولتا کو چھوڑ کر رکے, زبر زیر پیش 2 پیش 2 زیر, زبر زیر پیش 2 پیش 2 زیر پہ رکے تو وقف الاسکان, جزم لگا رہے وقف الاسکان. 2 زبر کو الف سے بدل دے رہے وقف الابدال, گولتا کو ہاتھ سے بدل دے رہے اس کو وقف الابدال. بدلنے کی وجہ سے وقف کا نام ابدال ہے. وقف کے معنی رکنا, اب اس کو بدل کر رک رہے اس لیے ہم وقف الابدال بول رہے ہیں. گولتا کو ہاتھ سے بدل رہے اس لیے وقف الابدال بول رہے ہیں. 2 زبر کو الف سے بدل دے رہے اس لیے وہ وقف کا نام ہے وقف الابدال. اور باقی زبر زیر پیش 2 پیش 2 زیر, اس کو ہم جزم لگا دیں تو جزم کو سکون بولتے, اور جس حرف کو جزم لگا رہے وہ ساکن ہو جاتا, تو وہ حرف کو ساکن کر رہے اس لیے وقف الاسکان. تو ہم جو ہے یہ ابتدا کرنے کا قاعدہ, وقف کے قاعدے یہ ہے کہ رکتے وقت جو ہے خیال رکھنا ہم, اور کس طرح رکنا ہے ہم نے آپ کو ابھی بتا دیے کہ کیسا رکنا ہے. اب ہم کیا کریں گے کہ ایک سورہ لیں گے اور اس کی اجرائی کریں گے. آپ لیجیے سورہ والتین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اب دیکھیے آپ کی یہاں سانس چھوٹ گئی تھی عامل الصالحات, تو پھر وہ عامل الصالحات 2 کلمے پیچھے گئے, اب صحیح ابتدا ہو گئی.
ابتدا صحیح ہو گئی. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. اچھا شروع کریں. والتین میں واو کے بعد کیا ہے؟ واو کے بعد حمزہ وصلی ہے. اور لام تعریفی ہے. تا حروف تا حروف شمسی ہے. شروع کریں گے تو شروع کریں واو ہٹا دیے تو واو ہٹا دو التین. 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 تی میں یا مدہ ہے. یا مدہ. اب یہ جو ہے اس کو رک رہے تو کیا ہوں گے؟ وقبل اسکان ہوا. اگر رک گئے تو وقبل اسکان ہوگا تو اس کو والتین بول کے رکیں گے. ہاں چلو. اب رکیں گے تو پھر واو سے والتین سے شروع کریں گے. اب والزیتون میں حمزہ وصلی ہے. لام تعریفی ہے. زاد حروف شمسی ہے. اور یہاں یا لینہ ہے. ہاں یا لینہ ہے. تو میں واو مدہ ہے. اب یہاں رکیں گے تو اس کو وقبل اسکان کر دیں گے. وقبل اسکان نون کو ساکن کر دیں گے, جزم لگائیں گے. وقبل اسکان. چلیے آگے. تو میں واو مدہ ہے. ری یہاں باریک پڑھیں گے. سی میں یا مدہ ہے. نی میں بھی یا مدہ ہے. اور نون یہاں ساکن کر دیں گے. وقبل اسکان. ہاں تو یا مدہ کو مد اصلی بھی بولتے ہیں. الف مدہ واو مدہ یا مدہ کو مد اصلی بولتے ہیں. یہاں پہ الف مقصورہ ہے یا مد حکمی ہے. ہاں مد حکمی. زا میں الف مدہ ہے. ہاں اور دوسرا جو الف ہے یہ حمزہ وصلی ہے. اور شروع کریں گے تو البلد. لام کیا ہے؟ لام تعریفی ہے. اور یہ حروف خمری ہے. با حروف خمری ہے. اب دیکھیے ہاذا پہ رکیں گے تو کیسے رکیں گے؟ ہاذا یہ الف مدہ کے ساتھ رکیں گے. الف مدہ کے مد اصلی کے ساتھ رکیں گے. اور شروع کریں گے تو البلد. اب ملائے تو کیا ہو گیا؟ وَهَذَا الْبَلَدِ. ہاں ملاتے وقت وصل میں الف مدہ اور حمزہ وصلی دونوں بھی گر جاتے ہیں. الف مدہ مد اصلی بھی گر گیا, حمزہ وصلی بھی گر گیا. ڈائریکٹ زال سے لام کو ملا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ. لیکن اگر رک گئے تو آپ کی سانس نہیں جا رہی تو وَهَذَا البلد. پھر البلد شروع کریں گے تو البلد. بلدی کے بعد حمزہ وصلی لام تعریفی حمزہ حروف خمری اور حمزہ اصلی. ہاں پہلا حمزہ وصلی تھا, دوسرا حمزہ اصلی ہے. امین میں یا مدہ ہے. رکیں گے تو یہاں پہ وقبل اسکان کر دیں گے. ساکن کر رہے تو وقبل اسکان. چلیے لقد میں دال خلخلہ ہے. خلقنا میں قاف خلخلہ ہے. قاف میں قلقلہ. نام الف مدہ ہے یا مد اصلی. حمزہ وصلی لام تعریفی حمزہ حروف خمری اور حمزہ اصلی ہے. پہلا حمزہ وصلی ہے مگر دوسرا اصلی ہے. الانسان. ال پہ رک گئے بھی تو انسان. ہاں ان میں نون غنہ ہوا. نہیں اخفا ہوا. غنہ بہت جگہ ہوتا تھا. غنہ کیا ہوتا؟ نون مشدد میں بھی غنہ ہوتا, میم مشدد میں غنہ ہوتا, ادغام مال غنہ میں بھی غنہ ہوتا, ادغام شفوی میں بھی غنہ ہوتا. تو یہ جو غنہ صفت ہے یہ بہت جگہ ہوتی ہے. ناک کے واسطے میں آواز لے جانا, دو حرکت تک گھمانا, لیکن قاعدہ بدل جاتا. اب یہاں پر غنہ ہو رہا ہے لیکن قاعدہ یہاں اخفا کا ہوتا ہے. انسان اخفا مد حکمی. ہاں مد اصلی ہے. مد اصلی. فی میں مد اصلی ہے. مد اصلی. یہ حمزہ اصلی. چلیے تق میں یا خلخلہ ہوگا. قاف میں خلخلہ. وی میں یا مدہ ہوگا. یا مدہ. ہاں اور رکیں گے تو یہاں پہ یعنی ساکن کر دیں گے. وقبل اسکان جزم لگانے وقبل اسکان. اب اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو کیا کرنا ہے؟ تخویم ثم. ہاں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اخفا کا قاعدہ ہو جائے گا. اب یہ ملاتے وقت ہم سمجھو یہ آیت کو ہٹا دیے. نہیں ملاتے وقت آیت کو بازو رکھ رہے ہیں ہم. اگر چاہے تو ملا کر پڑھ سکتے. دیکھیے ملا کر پڑھنے رکنے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر میم آ جائے وقف لازم تو رکنا لازمی ہے. اس سے معنی بدل جاتے. اس کو ملا کر نہیں پڑھ سکتے. آپ کی سانس اگر جاری بھی ہے آپ ملا کر پڑھ بھی سکتے تو وہاں نہیں پڑھنا ہے میم. اس سے معنی الٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جیسا دیکھیے الانسان میں وہ اسکرین پر جو آ رہا ہے وہ مد حکمی ہے. اصل میں مد حکمی اور مد اصلی دونوں بھی ادائی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں صرف تحریر میں لکھنے میں فرق ہے. تو لکھنے میں اگر جو ہے کھڑا زبر یا مد حکمی لکھا ہوا ہے یا الف مدہ لکھا ہوا ہے تو پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہے. اگر لکھنے میں اگر ایسا آ بھی جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. پڑھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں انسانہ میں مد حکمی ہے وہاں پہ. چلیے تقویم ثم. دیکھیے ہاں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ
میم وقف لازم اگر آ جائے تو وہاں رکنا لازمی ہے، وہاں ملانا نہیں. اور جیسے مثال کے طور پر اٹھو مت بیٹھو، تب اٹھو کے بعد سمجھو وقف لازم ہے، مت بیٹھو. اب اگر اس کو ملا دیا اٹھو مت بیٹھو تو ایک دم معنی الٹ ہو جائیں گے، ملانے میں معنی الٹ ہو جاتے، اٹھو مت بیٹھو. ہاں تو یہ جو ہے وقف لازم پہ رکنا لازمی ہے. اور دوسرا ایک لا جو ہے آتا، اس سے پہلے بتائے تھے ہم، یہ لا، اگر یہ لا بھی ہے اس کے معنی بھی نہیں کے ہیں، تو لا اگر کسی درمیان آیت اکیلا آ گئے تو وہاں پر نہیں رکنا. یہ لا جو ہے ایسا لا درمیان آیت اکیلا آ گئے تو وہاں پر جو ہے رکنا نہیں، وہاں ملانا لازمی ہے. اور وقف لازم پہ رکنا لازم ہے. اور یہ درمیان آیت اکیلا لا آ گیا تو آپ کو جو ہے وہاں ملانا لازم ہے، وہاں ملانا ضروری ہے. اس سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. لا اگر اکیلا آ گیا تو ہاں 2-3 علامتوں کے ساتھ اگر لا آ گیا تو آپ وہاں جیسا رک سکتے، وہاں جو ہے رک سکتے. جیسے آیت پہ لا آ گیا تو یہاں رک سکتے آپ، آیت پہ اگر لا آ گیا تو رک سکتے. لیکن جو ہے اکیلا اگر لا آیا تو وہاں پر نہیں رکنا، وہاں معنی غلط ہو جاتے، الٹ ہو جاتے. تو ہاں تقوی من ثم، اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ ہوگا، تنوین کے بعد سا آ گیا. ہاں ثم، ثم میں کیا ہے؟ یہاں مشدد ہے، میم مشدد غنہ ہو جائے گا. ہاں را کیسا پڑھیں گے؟ را موٹا پڑھیں گے. اب را موٹا ہے، موٹا کو مفخم بھی بولتے، موٹا کو مفخم بھی بولتے. را موٹا یا را مفخم. چلو دال میں خلخلا، ہاں دال میں خلخلا. نام مد حکمی، مد حکمی. اسفل یہ حمزہ اصلی ہے. سا میں مد حکمی، مد حکمی. لی میں یا مدہ، نون یہاں ساکن کریں گے تو وقبل اسکان، ساکن کر رہے ہیں وقبل اسکان. چل اللہ کا ای، اللہ میں ای حمزہ اصلی ہے. لا میں الف مدہ ہے، الف مدہ، الف مدہ. یہاں پہ حمزہ وصلی، لام تعریفی ہے، لام حرف شمسی، لام حرف شمسی ہے. زی میں یا مدہ، ہاں یا مدہ یا مد اصلی. ہاں آ میں یہ حمزہ اصلی ہے اور مد مد حکمی بھی ہے. نو میں واو مدہ ہے. ہاں یہ الف جو ہے رسم الخط ہے. دیکھیے الف واو یا یہ 3 حروف جو ہے نا، جب عمل میں نہیں آئے، پڑھنے میں نہیں آئے تو وہ اس کو رسم الخط بولتے ہیں. لکھا ہوا رہتا وہ لیکن پڑھا نہیں جاتا. جیسے آمنو کے بعد الف لکھا ہوا ہے، وہ پڑھا نہیں جا رہا تو اس کو رسم الخط بولتے ہیں. عربی میں وہ جمع کی علامت ہے، وہ عربی میں آمنو بولے تو وہ جمع کی علامت ہے. لیکن ہم جب اجرائی کرتے وقت اس کو صرف الف کو کیا بولیں گے؟ ہم رسم الخط، الف کو رسم الخط بولیں گے. چلیے لو، امیلو واو مدہ، واو مدہ. اب یہاں پر بھی یہ الف رسم الخط، یہ الف دیکھیے رسم الخط. اس کے بعد یہ حمزہ وصلی ہے. اس کے بعد لام تعریفی، سواد حروف شمسی ہے. پھر مد حکمی بھی ہے، ہاں میں بھی مد حکمی ہے. فلہم، یہاں پہ میم کا قاعدہ، میم قاعدہ ہے اظہار شفوی، اظہار شفوی. اظہار شفوی. کیا ہے؟ حمزہ اصلی ہے، حمزہ اصلی. جیم میں خلخلا ہوگا، خلخلا ہوگا. رن میں رن غی، اظہار ہوگا. حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ پکے یاد رکھنا. 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ آئے تو اظہار ہوتا. اخفا کے 15 حروف ہے. ہاں اظہار کے 6 پکے یاد رکھنا. ہاں جو رن غی، غی میں یا لینا ہوگا. را کریں گے، را موٹا پڑیں گے، مفخم. ممنون، واو مدہ. ہاں رکیں گے تو وقبل اسکان. دیکھو 2 زیر کو جزم سے بدل رہے، وقبل اسکان. فما میں الف مدہ، یکذبو کا بالدین میں یہاں پہ حمزہ وصلی ہے. لام تعریفی ہے، دال حروف شمسی ہے. دی میں یا مدہ ہے، نون ساکن کا وقبل اسکان. حمزہ اصلی لام تعریفی نہیں، لام تعریفی نہیں، یہ لئی میں یا لینا، لا لینا ہے، یا لینا. لام تعریف صرف ال بولے تو لام تعریفی ہے، صرف ال جو ہے تو وہ لام تعریفی ہے. یہ لیسا جو ہے کلمے کا جز ہے، لام یہ کلمے کا جز ہے. لیسا، لئی میں یا لینا ہوگا. چلو آگے. حمزہ وصلی لام تعریف، لام جلالہ، باریک کا موٹا، یہاں موٹا پڑیں گے. اور ہاں کلمے کا جز، چلے بی کمل، یہاں پہ حمزہ اصلی، حمزہ اصلی. کمل، یہاں پہ بھی حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی. لام تعریفی ہے، ہا حروف خمری ہے. میم یا مدہ، نون کو ساکن کریں تو وقبل اسکان. تو آج اتنے آج کے حد تک اتنا ہی دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.